بٹ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل ہے جس اللہ نے یہ پوری کائنات اپنے مختلف افراد سے بسائی، جس کائنات میں ہر مذہب کے لوگ ہر مذہب کے جاننے اور ماننے والے رہتے ہیں اور بستے ہیں۔ ہر ایک مذہب اٹھنے بیٹھنے اور زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے احسن اور بہترین قوانین فراہم کرتا ہے۔ انہی مذاہب میں ایک مذہب حقہ مذہب اسلام ہے، جس کے ساتھ ہم جڑے ہیں، جس کی حقانیت کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ الحمدللہ اسی مذہب اسلام کے ہم پیروکار ہیں، اور بعثت ایک مسلمان ہم قرآنی اور احادیثی احکام کے جاننے کے خواستگار اور طلبگار ہیں۔ ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے ایک انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں اپنی مقدس کتاب میں رکھی ہیں۔ انہیں میں سے اللہ عز و جل نے جس چیز سے ایک انسان کو روشناس کیا وہ ہے علم، جس کو ہم اور آپ سب نالج کے روپ سے جانتے ہیں۔ کسی بھی شے کا علم جب انسان کو ہوتا ہے، اب جب وہ اس کو رہی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا پڑھے یہ اللہ عز و جل نے پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں کے درمیان بہت سارا ایک گیپ ہے، بہت بڑا۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہ بھی پڑھنے کے اوپر ہی نازل کی گئی، یہ مقصود کرایا گیا ایک انسان سے سیکھ۔ اور پڑھائی میں کیا ہے، اس پڑھائی سے اس پڑھائی لکھائی سے ایک عالم جب بنتا ہے، ایک جاننے والا انسان جب بنتا ہے، عام انسان والا بن جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ہم انسٹیٹیوٹوں میں جا کر عرض کرنا چاہتا ہوں، ان میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، جب وہ خود مفید بن چکا ہو جو دوسروں کو فائدہ۔ اب علم حاصل کرنے کے بعد اگر انسان ایسی چیزوں میں کھویا رہے جو انسانیت کے نام پر دھبا ہو، سگریٹ نوشی کے شکار ہے، اس طرح کی بہت ساری خرافات میں پڑھے لکھے افراد بھی یہ اپنے آپ کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھے گا، تب تک وہ دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ آپ کو پیدا فرمایا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اللہ کی احسن تقویم، ہم نے جب تمام مخلوقات کو بنایا، انسان کو ہم نے بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا، تو ہمیں اسی کے انسان بنیں گے۔ اچھے انسان بننے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم گراف پلاٹ کریں جس میں ہم ایک طرف سے ایجز کو پلاٹ کریں، دوسری طرف نمبر آف پرسن، if we go by this work force، اسی میں سکل ڈیولپ ہوتی ہے۔ رائٹ ناؤ انڈیا has around 116 million skilled people in this sector, in this age group, whereas China, which is another technological domain of the world, it has only 94 million. If this 116 million people are not taken care properly by the system, they will become parasites on the economy of this country. They will be the sick people of this whole country, and you see how much resource they are going to utilize for their growth, because they will not be of any good use to the country. But if the dividend of these 116 people is converted into the skilled and the trained people, they can become the assets of the country. I congratulate in the wake of this program
the organizers that they are bringing the young people from the grassroots level. They don't see at a person کہ صرف PhD والوں کو بلا لیا, کسی ماسٹرز ڈگری کو بلا لیا, پروفیشنل کو بلایا. When they encompass all of you, you belong to that sector of 116 million people. And I tell you, forget about the upbringing of a nation. Please think about yourselves. اگر آپ کسی کے بھی نہیں بن پاتے ہو, آج کل ماں باپ کو بھی زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی ہے کہ وہ بچے سے کچھ مانگے, لیکن اپنے خود بنیے. You become something for yourself first. And this is the opportune time, because this gentleman will tomorrow be, maybe after some days, organizing a program on drug addiction. On the میں 1.5 سال کے لیے جیل میں بند رہا تھا 2008. بٹ اس کے بعد جب میں جیل سے واپس آیا تو اس وقت اگر کوئی انسان تھا جس نے میری کاؤنسلنگ کی تھی, وہ تھے ہمارے اسی NGO کے چیئرمین محترم وجاہت فاروق بٹ صاحب. آج الحمدللہ اگر مجھے کسی بھی جگہ پہ بولنے کا کوئی بھی موقع فراہم ہوتا ہے, میں اس کا کریڈٹ صرف اور صرف وجاہت فاروق بٹ صاحب کو دیتا ہوں, اور ان دوستوں کو جنہوں نے میرے سب ٹائم میں میرا ساتھ دیا تھا. اور آج الحمدللہ میں ایک نائب سرپنچ اپنے گاؤں میں ہوں, اور میں نے 2018 کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا, اور الحمدللہ ایک سماجی کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ میں اپنے گاؤں کی پنچایت بھی چلا رہا ہوں. میں آپ سبھی کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن میں ایک بات آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ بچوں کو آگے بڑھنا ہے, تعلیم پڑھنی ہے, اور کل کو کوئی بھی الیکشن ہو, آپ ہر میدان میں آپ لوگ حصہ لیجئے, آپ لوگ دکھائیے آپ لوگ کتنے قابل ہیں, آپ لوگوں میں کون کون سی کیپیبلٹی ہے اور صلاحیت ہے. آپ لوگوں کو اپنی سوسائٹی کے بیٹرمنٹ کے لیے آپ لوگوں کو خود کام کرنا ہوگا. آپ لوگ کسی کے سہارے نہ رہے, بلکہ آپ لوگ خود کھڑے ہو جائے اور اپنی سوسائٹی کے لیے کام کیجئے. میں آپ بچوں سے کہنا چاہتا ہوں, کل تک جس راشن کارڈ کے لیے ہم لوگوں کو بارہمولہ جانا پڑتا تھا, آج الحمدللہ آپ کی پنچایت میں وہ راشن کارڈ بنتا ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں, جہاں تک میرا نظریہ ہے, میرا تعلقات ہے, آج 80% کرپشن بھی نہیں ہے. اگر میں کسی بھی آفس میں جاتا ہوں کام کرنے کے لیے اپنے گاؤں کی ضرورت کے لیے, تو وہاں پر پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی تولیہ لے کے تو نہیں آیا ہے ACP کا. میں بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہوں گورنمنٹ کے اس انیشیٹو سے. اگر ہم ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں گے, آج آپ دیکھو گے ہر ہائی اسکول اسٹینڈرڈ میں گورنمنٹ نے کروڑوں روپے کے IT سیکشن لگوائے ہیں, جہاں پر ہمارے بچوں کو کمپیوٹر وغیرہ سکھایا جاتا ہے. اب ملازمین کی حاضری کی بات, آج کے ڈیٹ میں دیکھتا ہوں 100% حاضری ہے ملازمین کی. اس سے پہلے اگر کسی بھی جگہ پہ لیل پلان ہو بھی جاتا تھا, بٹ الحمدللہ آج کے ڈیٹ میں ایسا نہیں چلتا ہے. میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کے گاؤں میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ وہاں پہ پنچایتیں کروا رہی ہے, اور کسی بھی ڈیولپمنٹ کو تب تک کوئی پیسہ نہیں گورنمنٹ دیتا ہے جب تک نہ آپ لوگوں کی وہاں کی موجودہ پنچایت لکھ کے دے دی. آپ لوگ خود تعاون کیجئے. کچھ ہی دن پہلے یہاں پر نمبردار پوسٹ کے لیے جو ایگزامز ہوئے تھے, میں تو اس میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں اور ایڈمنسٹریشن کا شکر گزار ہوں, کیونکہ انہوں نے اس میں ایک کرائٹیریا رکھا کہ جو بھی نمبردار کے لیے فارم بھرے گا, ایک تو اسے اردو اخبار پڑھنا آنا چاہیے, اور دوسری بات وہ ایگزام میں پاس ہونا چاہیے. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. آپ لوگ دوسروں کے سہارے نہ رہے, بلکہ آپ لوگ خود اٹھیے, خود آگے آئیے, خود بات کیجیے. اور میں آپ بچوں سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں آپ لوگ بات چیت سے حل کر سکتے ہیں. اللہ بچائے آپ لوگ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے کل کو آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو آج بھی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن میں نہیں آنا چاہیے, ہمیں آگے نہیں آنا چاہیے, ان لوگوں کے لیے میرے پاس ایک شعر ہے, اے موج حوادث ان کو بھی 2-4 تھپیڑے ہلکے سے, اے موج حوادث ان کو بھی 2-4 تھپیڑے ہلکے سے, کچھ لوگ ابھی تک ساحل پہ طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ بچوں سے, آپ لوگ یاد رکھیں, ہمیں الیکشن بھی کنٹیسٹ کرنے ہیں, ہمیں ہر جگہ پہنچنا ہے, ہمیں یہاں کی سوسائٹی کو بہتر کرنا ہے. اسی لیے تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں, جلال بادشاہی ہو جمہوری تماشا ہو, جلال بادشاہی ہو جمہوری تماشا ہو دین جدا سیاست سے, ہو دین جدا سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. member of civil society and is working in PhD department. سجاد نمبر 4 صاحب جو لوکل بزنس مین ہیں, اور سب سے خاص مہمان تنزیلہ نبی آخون جو اسکیچ اینڈ کیلیگرافی آرٹسٹ ہے, اور she
she is studying in 9th class only. Very nice, and at this age آپ میں ایسے اسکلس ہے, آپ مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے اسکل سے نوازا ہے, آپ کے قلم میں اتنا ہنر دیا ہے کہ آپ اسکیچ اور کیلیگرافی جیسے آرٹ کو جو ہے پروموٹ کر رہی ہیں اور آگے لے کر جا رہی ہیں. ویری نائس آف یو اینڈ تھینک فار جوائننگ دس ایونٹ. ہمیں بہت اچھا لگا, اور آگے بھی آپ کی اسکیچ اور جو بھی آرٹ ہے ہم اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور آگے ایگزیبیشن اگر ہمیں ایسا کوئی ایونٹ ہوا تو آپ کی ایگزیبیشن بھی لگوائیں گے جہاں پہ آپ کی جو آرٹ ہے, جو آپ کا اسکیچ ہے, یا آپ کے جو بھی آرٹ ورکس جو آپ نے کیے ہیں ہم ضرور پروموٹ کریں گے اور انٹرنیشنل مارکیٹ تک ضرور لے کر جائیں گے. ہمارے ساتھ زاہد گلی سر جڑے ہیں, ٹیچر ہیں. This is all pencil work. Look at this art. And Allah Ta'ala نے ان کو جو اسکل دیا ہے, really inspired قلم سے اور اپنے brushes سے. This is so amazing. And So we have the last speaker with us, and he is گورنمنٹ کی طرف سے. somehow I thought that اس کے لیے ہمارے جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہے وہ بھی آپ کے پاس پہنچے, آپ سے بات کریں, بیکاز آج کا جو سسٹم ہے, آج آفیسرز آپ کے پاس آتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کے لیے کیا کرتی ہے. سو دیٹس وائی وی انوائٹڈ محمود شفیع صاحب. اس کے علاوہ ان کی اگر آپ کو کسی کو بھی کام ہوگا آپ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہو, انہوں نے نمبر بھی شیئر کیا. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ ہمارا ایک اوپن ڈسکشن تھا جہاں پہ آپ کے سوالات, آپ کے ایشوز, آپ کے سجیشن ہم ہمیشہ لیتے ہیں کہ ہم ان فیوچر اس پہ ورک آؤٹ کریں. اینڈ میں ایک ہی بات کہوں گا کہ دیٹ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں. جو آسان کام کیا ہے آپ کے لیے, آسان کام کیا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو سب سے آسان کام کرنا ہے؟ I was like کیا ہے آسان کام؟ تو he was like سب سے جو آسان کام ہے وہ ہے مرنا. میں نے بولا یہ کیا بتا رہے ہو آپ, سب سے آسان کام مرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ So he replied that کہ دماغ کسی کا خراب ہو گیا, گاڑی کے نیچے آ گیا, سوسائڈ کر لیا, ڈرگس کر لیا, یا کوئی ایسا کام کر لیا کہ 15-20 days میں وہ مر گیا. So it's very easy to die. تو میں نے بولا کہ دوسرا سوال بولا کہ مجھے بتاؤ سب سے مشکل کام کیا ہے. So I said آپ نے پہلا سوال بتائیے, جواب بھی بتائیے, آپ بتائیے کیا بتائیے, آپ بتائیے جواب کیا ہے. He said جینا. بولا کہ سب سے جو مشکل کام ہے وہ ہے جینا, اور اس کے ساتھ ساتھ جینے کے ساتھ ساتھ to contribute something for yourself, to contribute something for your family, to contribute something for your country, and to contribute something for this world and humanity. رہی بات, ابھی میں آپ کو یہی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ہال ابھی ہے, مائک پہ میں بول رہا ہوں, سبھی آپ چیئر سے بیٹھے ہیں, آپ الیکٹریسٹی آپ کے سامنے ہیں. سو میرے حساب سے آلویز میں ان کو اپنا کین سے دیٹ مینٹر مانتا ہوں کہ جن کا کنٹریبیوشن ہے پوری دنیا کے لیے. انہوں نے کبھی نہیں سوچا یہ کس مذہب سے ہے, کس سنگ سے ہے اور کس کاسٹ سے ہے. رہی بات ہماری جو الیکٹریسٹی ہے, ہمارے مذہب میں سکھایا گیا کہ اگر کہیں پہ اندھیرا ہے تو وہاں پہ تندرو شمع, جیسے اس سے آپ کو ثواب ملتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بڑا ایکٹ ہے اسلام میں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دیکھو کہ ہماری الیکٹریسٹی ہے یہ کس نے بنائی ہے اور اس کا لابھ پوری دنیا اٹھا رہی ہے. سو فار می ہی از مائی مینٹر. دوسرا یہ کہ آپ نے کسی نے بولا کہ دیٹ آپ کو راستہ دکھانا بہت ثواب ہے, بہت بڑا ثواب کا کام ہے. میرے حساب سے میرا رول ماڈل وہ ہے جس نے گوگل میپ بنایا ہے, اور جو مجھے جہاں پہ بھی میں ہوں وہ مجھے پورا راستہ دکھاتا ہے. سو میرے لیے اور آپ سب کے لیے جو رول ماڈل مینٹر وہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ملے, جس کی وجہ سے آپ لوگ کسی کی ہیلپ کریں, اس دنیا کو آپ ہیلپ کر پائے. سو وہی ہمارا موٹیو ہے کہ وی ریلی وانٹ ٹو ہیلپ یو, وی ریلی وانٹ ٹو ایگزسٹ یو, بٹ جتنا ہم کر پائے کر سکے ول ڈو دیٹ. اور جتنے بھی ہمارے جو آج کے جو اس ایونٹ کا مقصد یہی تھا کہ آپ سے جڑے, آپ سے بات کریں, انشاءاللہ ان فیوچر یہ پلان جو ہمارے لاسٹ 2 سال سے ہم یہ انیشیٹو چلا رہے ہیں یہ کنٹینیو کریں گے. آپ کی جتنے بھی گریونس ہیں ہم گورنمنٹ تک پہنچائیں گے. ایز اے برج ہم کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. اپارٹ فرام دیٹ اگر اور بھی کوئی انڈیویجول آپ کا کوشچن ہے یو کین ٹیکسٹ اس آن آور پیج سیو یو سیو فیوچر. ہمارا نمبر لے سکتے ہو, ٹیکسٹ کر سکتے ہو, وہاں پہ بھی آپ اپنے جتنے بھی گریونس سجیشن آپ کر سکتے ہو. اینڈ آج کے جو ہمارے جو گیسٹ ہیں مفتی طارق احمد رضائی صاحب, ہمارے پروفیسر طارق احمد چودھری صاحب, زاہد گری صاحب, ضیاء الاسلام صاحب,
اور محمد شفیع چودھری صاحب اور ہماری جو میڈیا فریٹرنیٹی بارہمولہ کی ہے, اینڈ وی آر ویری تھینکفل ٹو دیم, جنہوں نے اپنا ٹائم نکال کے آج یہاں پہ آئے. اینڈ گلزار صاحب اور کرامت قیوم صاحب جو آئی کین سے دیٹ جن کو دیکھ کے میں نے سیکھا ہے, جن کو دیکھ کے میں نے یہ ہمارا جو اسٹارٹ کیا ہے, سو وی آر ویری تھینکفل ٹو دیم آلسو. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ جو ہماری جو والنٹیئرس ہیں اس پہ جنہوں نے والنٹری کام کیا, لیٹ می ٹیل یو فرینکلی جو یہ ایونٹ تھا اٹ واز ناٹ اسپانسرڈ بائی اینی ون. یہ ہمارے جو والنٹیئرس ہیں, ہمارے جو لڑکے ہیں, انہیں خود اسپانسر کیا, خود پیسے دیے, اور اس ایونٹ کا جو ٹوٹلی جو 25 to 27,000 جو کاسٹ آیا وہ انہوں نے خود دیا. سو ان سب کے لیے آپ پلیز ایک زوردار تالیاں ان کے لیے. اور میں نام لینا چاہوں گا جن کی وجہ سے کامیاب ہوا, زاہد فیاض جو ہمارے ڈسٹرکٹ مالتے یوتھ کے زاہد فیاض سپورٹ ہیں. تجمل ہمارے ہیں ناروا سے, پلیز ان کے لیے انہوں نے بہت محنت کی ہے. ہارون, مقبول, آزاد, جانی بھائی ہمارے ہیں, سجاد, سہیب, اور ہمارے جو ہے انوش, حزیب, اور بھی جو ہمارے جو اس ہلال, ناصر, مزمل جنہوں نے اس میں بڑا تعاون کیا, ان کی وجہ سے یہ پروگرام سکسیسفل ہوا. مہراج صاحب ہے ہمارے جو اس نے اسپانسر سماؤ کیا, اشفاق ہے. تو ان سبھی نے یہ پروگرام اس میں بہت کنٹریبیوٹ کیا, اور آپ سبھی کا جو آج یہاں پہ آئے اور اس پروگرام کو کامیاب کیا, بس ایک ہی ہے, اگر آپ یہاں پہ آئے ایسا نہ ہو جیسے زاہد صاحب نے بولا تو ایک دوسری اور بریانی کی چائے جن کے جیسے بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ آتے ہو, ہمارا کوئی پولیٹیکل کوئی موٹیو نہیں ہے, نیدر وی آر گوئنگ تو کوئی ہمیں الیکشن بھی نہیں لڑنا ہے, وی آر جسٹ ہیئر فار یو. اینڈ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیے. طارق صاحب ہمارے ہیں, اینڈ آئی کین سے دیٹ جب میں کہیں پہ جاتا ہوں, لیٹ می ٹیل یو فرینکلی, میں دہلی گیا, میں نے ریسنٹلی پوسٹ بھی کیا تھا طارق صاحب پہ کہ وہاں پہ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ان کے بارے میں بتا کہ عارف ہم بارہمولہ, اور طارق صاحب کو جانتے ہو. سو مجھے فخر ہوا, مجھے ایک ایسا ہوا کہ دیٹ آئی ایم فرام بارہمولہ, جہاں پہ طارق صاحب نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا, دیٹ اس کی وجہ سے مجھے عزت مل رہی ہے یہاں پہ. سو ہمیں طارق صاحب بننا ہے, ہمیں مفتی صاحب بننا ہے, ہمیں وہ چیز بننا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ملے اور ہمارا نام بنے. تھینک یو سو مچ ایوری ون. طارق صاحب نے کچھ انیشیٹیو اٹھائے تھے جس کی وجہ سے آپ کو اگر کوئی سول سروس کے لیے آپ فری میں پڑھنا چاہتے ہو تو عابد از آلسو ہیئر. عابد, تھینک یو سو مچ, آئی فارگٹ مائی نیم. سو طارق صاحب کچھ اناؤنس کرنا چاہتے ہیں. طارق صاحب 2 منٹ آپ کی. Besides being one among you, میں آپ کے جیسا ہی ایک آدمی ہوں, میں نے شاید کچھ زیادہ کہہ دیا میرے بارے میں. اب میں چاہتا ہوں کہ میں کیریئر کاؤنسلنگ دیکھتا ہوں پورے ڈویژن کے کالجز کا, کشمیر ڈویژن. سو آئی ایم دا کوآرڈینیٹر فار دس کیریئر کاؤنسلنگ ڈیولپمنٹ. تو وچ مینس کہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے پرٹیکولرلی فار کمپٹیٹیو ایگزامینیشن, نارمل جو آپ پڑھتے ہیں کلاس 11, 12, انڈر گریجویٹ, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان شکل سے باہر آئیں اینڈ یو اسٹارٹ کمپیٹنگ ایٹ دا نیشنل لیول. موسٹ آف یو ہیو ہرڈ آف SSB, but how many of you are prepared to face an examination of SSC? How many of you are preparing for the civil services examination conducted by UPSC? How many of you are preparing for NDA, CDS? So I have identified around 28 such examinations, most of which are national level examinations. So through the medium of this NGO, I will be giving you a website, uska URL hai mere paas, www.competitionsuccess.com, جس میں آپ کے لیے کچھ جتنی بھی آپ یہ ایگزامینیشن کی تیاری کرتے ہیں, وی ول کیپ اٹ فری فار دا ممبرس آف دس NGO, اینڈ دیٹ ول بی سم تھنگ ناٹ دا اینڈ آف اٹ. بسائڈس دیٹ اس میں ہم آپ کو آف لائن کلاسز بھی ارینج کر کے دے رہے ہیں ان ویریس کالجز ان ویریس ڈسٹرکٹس آف دا ویلی. بٹ آئی ہیو اے ویٹ فار جسٹ 10 to 12 days, کیونکہ وہ ویب سائٹ ابھی تھوڑا سا پاپولیٹ ہو رہی ہے, اس میں کنٹینٹ بھرا جا رہا ہے. Although the URL is decided and 80% of the content is uploaded on that. So we will open it out. Maybe we have a gathering that day in this very hall, and that should be something which you should be utilizing in your future. Thank you. سر ہمارے کلاس یہ ہے کہ ہمارے جو 3 ممبرس ہمارے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی جسٹ اسپیسیفکلی نام میں لینا چاہوں گا, اور وہ آپ کو ہم نے بھی پریزنٹ کیا سر آپ کے لیے, مفتی صاحب کے لیے, اور مقبول صاحب کے لیے, اور تنزیلہ کے لیے, اور باقی جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑتے رہتے ہیں.
تو پہلے میں انیکا نذیر جو ہماری وومنس ونگ ہیڈ بھی ہے اور جو ہمارے ہر ایونٹ میں وہ انہوں نے جو بتایا کہ وہاں پہ ہوتی تھی آج یہاں پہ ہے، تو یہاں سے سول سروس کے لیے ایگزامس کے لیے پریپیئر بھی ہو رہی ہے. اینڈ پلیز ان کے لیے کامیابی کا جتنے بھی ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہتا ہے، ان کے لیے زوردار کلیپس سے بنتا ہے. اور ہمارے دو لڑکے یہاں پہ ہیں، مقبول جو کنڈی سے ہے اور عادل میر ہمارے جو وائس چیئرمین ہے ٹنبرگ سے، ان کے لیے بھی زوردار کلیپس. اور انہوں نے کچھ پریزنٹ رکھے آپ کے لیے سب کے لیے، وہ اب میں بتوں گا آپ کو. اور کوئی کانٹیکٹ نمبر اگر آپ کو چاہیے